ہے کہ نماز میں قراءت کرتے ہوئے اگر ہونٹ ہلے، آواز نہ بھی نکلی تو نماز ہو جائے گی، اور ہونٹ بھی نہیں ہلے تو نہیں ہوگی۔ جبکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ اتنی آواز سے قراءت لازم ہے کہ اپنے کان سن لیں، تو اگر کان نہیں سنیں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صحیح یہی ہے۔ بعض اوقات کچھ مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں۔ پھر ایک ہوتے ہیں اصحاب ترجیح۔ اصحاب ترجیح وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دلائل پر نگاہ رکھ کے اور اقوال کو دیکھ کر ان میں ضعیف اور قوی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ وہ پھر جو زیادہ مضبوط قول ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور اسے پبلک میں عام کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مفتہ بہی قول، یہ اس کو کہتے ہیں راجح قول، یہ اس کو صحیح قول کہتے ہیں۔ بس جو فقہاء جو اصحاب ترجیح ہیں، جب وہ کسی قول کو ترجیح دے دیتے ہیں تو عوام پر واجب ہے کہ وہ اسی کی پیروی کریں۔ مفتہ بہی قول یہی ہے کہ قراءت اتنی آواز سے ہوگی کہ آپ کے اپنے کان سن جائیں، صرف ہونٹ ہلے، آواز نہ نکلی تو یہ قراءت معتبر نہیں ہوگی۔ اور غیر مفتہ بہی قول یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا، وہ تو بعض تو یہ کہتے ہیں خالی ہونٹ بھی نہ ہلیں، دل میں بھی قراءت کر لیں تو کافی ہو جائے گی، تو وہ نماز اس قول کے مطابق نماز ہو جائے گی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ جی میری تو 50 سال کی نمازیں میں نے پڑھی، ہونٹ بند تھے اور میں نے قراءت کی آواز کان تک نہیں پہنچائیں کیونکہ علم نہیں ہے، تو پھر یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ہم اس کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے نمازیں پڑھیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا دوسرے قول کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اب آئندہ جو ہے وہ آپ اتنی آواز سے قراءت کریں کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، اس میں ہم پھر دوسرے جو مفتہ بہی قول ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو یہی مسئلہ بتانا چاہیے کہ اتنی آواز لازم ہے کہ اپنے کان تک سنے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے بے خیالی میں ایسا کر دیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی کر چکا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ شدت و سختی نہ کریں۔ ویسے لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہیں تو مختلف مسائل کے اندر زیادہ سخت قول اختیار کر کے ان کے نمازوں کی بربادی کا سامان کر کے انہیں اور دین سے دور کرنا یا مایوس کرنا، یہ مطلب مزاج شرع نہیں ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم عرصہ سے دراز سے فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات سامنے والے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے مفتہ بہی قول چھوڑ کر غیر مفتہ بہی قول پر فتویٰ دیتے تھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے حرج کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی کہ مفتہ بہی قول یہی ہے جو ہم نے کہا، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ پبلک کو بتایا جائے کہ مطلب اگر سابقہ زندگی کا واقعہ ہے تو چلے آپ کو یہ رعایت مل سکتی ہے، لیکن آگے آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے مفتہ بہی قول میں بیان ہوا۔ ٹھیک ہے کہ